السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ملک ازبکستان جو اس وقت سلطنت خوارزم کہلاتا تھا، یہاں بیرون نامی بستی میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا باپ کسی ناگہانی آفت کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ غربت کے باعث اس کی ماں جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور بستی میں فروخت کیا کرتی، جبکہ یہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ساتھ جنگلوں اور بیابانوں میں مختلف پودوں اور جڑی بوٹیوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا پھرتا۔ اسے شروعات سے ہی نت نئے پودے اور نباتات جمع کرنے کا شوق تھا۔ نام تو اس کا محمد بن احمد تھا، لیکن اس کی ماں اسے پیار سے ابو ریحان کہہ کر بلایا کرتی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ علم حاصل کرے اور ایک عزت دار زندگی گزارے، اور اسی لیے وہ دن رات ایک کر کے اس کے رختے سفر کی خاطر رقم جمع کرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ بیٹا ایک دن کئی علوم کا موجد بنے گا، ایک ایسا عالم بنے گا کہ جس کی کتابیں اس کی موت کے 1000 سال بعد بھی پڑھی اور پڑھائی جائیں گی، جس کے بنائے فارمولوں پر علم فلکیات اور فزکس کی بنیادیں استوار ہوں گی۔ یہ بچہ آگے چل کر اپنے وقتوں کا ایک بہت بڑا سائنسدان ابو ریحان البیرونی کہلایا، جس نے ریاضی، فزکس، تاریخ و تمدن، کیمیا، جغرافیہ، مذاہب عالم اور ارضیات پر کئی مقالے اور کتابیں تحریر کیں۔ جب ابو ریحان البیرونی ایک چھوٹا بچہ تھا تو اپنی ماں کے ساتھ جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے اس کی ملاقات ایک یونانی ماہر نباتات سے ہوئی۔ یہ یونانی شخص البیرونی کی کم عمری اور اس کی جڑی بوٹیوں سے متعلق معلومات سن کر حیران رہ گیا۔ چنانچہ اس نے ابو ریحان البیرونی کو اپنی شاگردی میں لینے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 3 سال البیرونی کو علم نباتات سکھانے کے بعد جب وہ یونانی عالم اپنے وطن واپس لوٹنے لگا تو جاتے جاتے اس نے البیرونی کو خوارزمی شہزادے اور علم فلکیات و ریاضی کے عالم ابو نصر منصور علی کی شاگردی میں دے دیا۔ یہ شہزادہ البیرونی کی صلاحیتوں سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے البیرونی کا نہ صرف وظیفہ مقرر کیا بلکہ اسے بطور تجربہ گاہ ایک عمارت بھی تعمیر کر کے دی۔ چنانچہ حکومت خوارزم کی سرپرستی میں البیرونی کا علم تیزی سے پروان چڑھتا رہا۔ اسے اپنے وقتوں کے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ البیرونی کا نام رفتہ رفتہ دنیائے علم کے ایک روشن ستارے کی مانند طلوع ہو رہا تھا کہ اس کی سلطنت یعنی خوارزم میں پہلے بغاوت اور پھر تبدیلی حکومت جیسے عوامل رونما ہوئے۔ البیرونی کی علمی سرپرستی کرنے والا خوارزمی خاندان تتر بتر ہو گیا، جبکہ اس کی جگہ ایک دوسرے بادشاہ نے لے لی۔ لہٰذا البیرونی اس علاقے سے ہجرت پر مجبور ہوا اور نہایت قسم پرسی کی حالت میں جرجان کے حاکم قابوس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے اپنے علم کے سبب یہاں بھی نہایت عزت و توقیر ملی۔ یہاں اس نے اپنے محسن یعنی شمس المعالی قابوس کے نام پر ریاضی اور علم نجوم سے متعلق ایک شہرائے آفاق کتاب لکھی۔ جب البیرونی کے اپنے وطن یعنی خوارزم میں حالات سازگار ہوئے تو وہ واپس خوارزم پہنچا۔ نئے حکمران علی بن مامون نے اس کا کھویا ہوا مقام واپس لوٹاتے ہوئے البیرونی کو علم فلکیات کی شاہی تجربہ گاہ کا سربراہ بنایا۔ یہ نیا بادشاہ اہل علم اور سائنسی علوم کے ماہرین کا بہت زیادہ قدردان تھا، اسی لیے اس کے دربار میں عالم و فاضل اور حکمت سے معمور لوگوں کی بھرمار تھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب بو علی سینا بھی اس دربار کا حصہ بنا۔ یہیں ابو ریحان البیرونی اور ابن سینا جیسے ماہر حکیم کی ملاقات ہوئی، لیکن علوم و فنون کی سرپرست یہ حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ اس مرتبہ غزنی کے حاکم محمود غزنوی نے یہاں لشکر کشی کی۔ ابو ریحان البیرونی کا جنت نظیر خوارزم ایک خونی جنگ و جدل کے بعد سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے خوارزم کا صدیوں پرانا کتب خانہ غزنی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے عالموں
اور تحقیق دانوں کو بھی اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ ان لوگوں میں ابو ریحان البیرونی بھی سر فہرست تھے۔ البیرونی چونکہ خوارزم کے گزشتہ حکمرانوں کے محبوب نظر اور پسندیدہ عالم تھے اور انہیں پچھلی حکومت کے خاص عمائدین کا درجہ حاصل تھا، اس لیے شروعات میں البیرونی محمود غزنوی کی نظروں میں عتاب کا شکار ٹھہرے۔ سلطان بطور یرغمال البیرونی کو اپنے ساتھ غزنی تو لے گئی، لیکن سلطان محمود کا رویہ البیرونی کے ساتھ ہمیشہ سخت رہا۔ حالانکہ البیرونی کا سیاست و حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ تو چپ چاپ اپنی علمی و تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف رہتا۔ اس کے باوجود سلطان کسی نہ کسی طور البیرونی کی ذہانت اور خلوص کی آزمائش جاری رکھتا تھا۔ ایک روز سلطان محمود نے اسے اپنے دربار میں بلوایا اور ابو ریحان البیرونی سے کہا کہ تمہیں علم نجوم میں کاملیت کا بڑا دعویٰ ہے، تو بتاؤ کہ میں یہاں موجود 8 دروازوں میں سے کس دروازے سے باہر نکلوں گا؟ اس سوال کے جواب میں البیرونی نے کچھ دیر حساب کتاب کیا اور ایک پرچے پر جواب لکھ کر سلطان کی مسند کے نیچے رکھ دیا۔ اب سلطان محمود نے خدمت گاروں کو حکم دیا کہ مشرقی دیوار کو توڑ کر ایک نیا دروازہ بنایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوتے ہی سلطان محمود اس دروازے سے گزر کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد جب وہ پرچہ نکال کر دیکھا گیا تو اس پر درج جواب نے سلطان محمود کو لاجواب کر دیا۔ اس پرچے پر لکھا تھا، جس دروازے سے حضور چاہیں گے۔ اگلی مرتبہ سلطان محمود نے البیرونی سے علم نجوم کی مدد سے اسے خود کی موت کا وقت بتانے کا حکم دیا۔ البیرونی نے حساب کتاب کے بعد تقریباً 20 سال بعد کا وقت اپنی موت کے لیے متعین کیا، لیکن اسی وقت سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ البیرونی کو قلعے کی دیوار سے خندق میں گرا دیا جائے۔ سارا دربار یہ فرمان سن کر لرز اٹھا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ البیرونی کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ جب سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی تو البیرونی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ زندہ سالم رہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ابو ریحان البیرونی سلطان محمود غزنوی اور اس کے بیٹے مسعود کے دور حکومت میں بھی تقریباً اس وقت تک زندہ رہا کہ جو وقت اس نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا تھا۔ بعد ازاں سلطان محمود اور البیرونی کے تعلقات بہت زیادہ خوشگوار ہو گئی۔ فتح سومنات اور ہندوستان پر دیگر حملوں میں البیرونی کے علم و دانش نے سلطان کی بہت زیادہ رہنمائی کی۔ البیرونی نے اپنی سب سے ضخیم کتاب قانون المسعودی بھی سلطان کے بیٹے مسعود کے نام پر تحریر کی اور سلطان محمود غزنوی کے بعد ان کے بیٹے کی بھی علمی رہنمائی سر انجام دی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔